من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات من Being the first majlis for the Ashara of Muharram, I would like to begin by extending condolences to the Imam of our time, Imam Hujjat ibn Hassan Salawatullah alayh, on the Shahadat of Imam Hussain alayhi salam, and also to the Prophet, and especially to Bibi Fatima Zahra Salawatullah alayha. It's also a moment to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity of gathering again in the Azaf Sayyid al-Shuhada. This is a very unique institution of learning. Unlike all the institution of learning, the uniqueness about this is that it pulls people automatically. Normally people, organizers, have to actually publicize, propagate their programs, ask people to come in. But when it comes to the Azaf Sayyid al-Shuhada, especially in Muharram, it's not the organizers who have to think about the people. The people themselves go around asking, when is the majlis starting? Where is it going to be? And it doesn't matter whether it's a famous speaker or is somebody very simple like me. People don't come because of the place or the speaker. They come for the love of Hussein bin Ali alayhi salatu wassalam. And it's that attachment and the pull that love of Hussein has which makes this institution a very unique one. It becomes an opportunity for us to revive our faith, to learn more about Islam and Shiaism, to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to the Rasul and the Ahle-Bait. And keeping that in mind, normally we seize this moment. Before coming to the narration of the suffering and the tragedy of Karbala, we talk about different issues. As far as our religion is concerned, as far as our community is concerned, how to become a better Muslim, a better Shia, and a better human being. And when we look at it, we see that, for us, this is actually our lifeline. And that's why you will see the attack of the enemies is on the institution of Azadari, not on anything else. They don't worry about other things, because they know that this is a unique method where people from different background, with different inclinations, different ages, but everyone gathers together. And this is the unique perspective of the Azaf Sayyid al-Shuhada. For this majalis this year, inshallah, the theme that I have selected is the issue of family life from the perspective of the Qur'an and the Ahle-Bait, where we will talk about this issue from the Quranic perspective
because Qur'an is the constitution for us, and the seerah of the Ahle-Bait, which is the embodiment of the teachings of the Qur'an. And when we talk about this issue, we have to realize this is not something foreign to our belief or our system or even our azar. You might find it unusual that we will be talking about family life in Islam, but you have to realize that the name of our mazhab, Shiaism, is based on the concept of Ali Muhammad. What does Ali Muhammad mean? Or those who follow the Ahle-Bait of Muhammad. What does the term Ahle-Bait mean? Ahle-Bait means the family. Ali Muhammad means the family. Means in our identity or name of our mazhab, family is an important element. And so when we talk about the issue of family life, you have to realize it touches each one of us. And we have to understand, especially in this part of the world, that when we look at all different kinds of challenges that we have, how do we look at our relationship within the family, from the Quranic perspective and according to the seerah of the Ahle-Bait, alayhim salatu wassalam, salawat alayhim. So we'll talk about the issues of marriage relationship, we will talk about the children, about siblings, all in the context of the history of Ali Muhammad, especially in Karbala. And as probably it has been announced, the majalis would be in Urdu, English and Urdu. It's going to be really difficult for me to divide it exactly half and half, because I have to break off from the theme and continue in the other language. And there is an added request this time I have that, which has been given to me, is that at the end of English, they would like to have a statement about the Azaa also before I go to the Urdu part, the Musibat. And that's going to become even more difficult. But inshallah, with the tawfiq of Muhammad Ali Muhammad, tawfiq of Allah, with the sadaqah of Muhammad Ali Muhammad, and as long as you are with me, inshallah, we'll be able to reach to that point. Salawat. For tonight, let us talk about this whole issue of the importance of family. When we look at the concept of family, a family actually, the fundamental base of a family is based on the couple, the father and the mother. And when we look at it, we see when we talk about couple, we are talking about a man and a woman who have come together in the relationship known as marriage. There is no other way of it. And if you look at the history of mankind from the Quranic and Islamic perspective, you will see that Allah subhanahu wa ta'ala established this relationship even before He sent Adam and Eve to this earth. Adam was created, and then Hawa was created. And it's Allah subhanahu wa ta'ala who established this marriage between Adam and Hawa, and then as Zawjain, they came down to the earth. It is important to understand that marriage is not a result of evolution. It's not a relationship which evolved in human history. No, this was established by Allah subhanahu wa ta'ala even before Adam and Eve were sent down. And so when we look at it, that would be the beginning of our discussion. And that's why you will see that in Islam, marriage has not been made wajib, but it is highly recommended. And to be single or celibacy has been discouraged in Islam. We are told this is sunnah of Anbiya. Now, whenever we talk to non-Muslims, especially the Christians, and when we say this is the sunnah of Anbiya, they say, well, in Catholic tradition at least, celibacy is considered to be a virtue. If you really want to attain higher levels of spirituality, you have to be celibate. And they go back to the example of Isa ibn Maryam. The response that we have is that as far as the seerat of Isa ibn Maryam alayhi salam is concerned,
it is still not a complete seerah for us. He lived for a few years as a Nabi, and then he was taken up. He still have to come back. And who knows when he comes back, maybe he will get married. So his life has not yet, ended. You cannot look at the life of Isa and say that the perspective of a Nabi is to be single. And so when we talk about this issue, we have to realize that, when we talk about family, of course, marriage becomes the fundamental base on which the family structure is erected. Salawat. The way marriage has been described in Qur'an, it's interesting that there are different, aspects to it, different purpose for marriage. But I would like to go through this concept of peace and tranquility. People seek peace and tranquility as individuals, as nations, as political entity. Peace is, everyone is looking for it. But if you look at the Qur'an talks about it on two different levels. There is a Zahiri peace, and then there is a Batini peace. There is an outward dimension of peace and tranquility, then there is an inner dimension of peace and tranquility. There is actually an esoteric, spiritual dimension which is inside, and then there is exoteric and outer dimension of peace. Quran uses two different words for that. When it talks about inner peace on an individual level, Allah subhanahu wa ta'ala uses the term itmi'inan. If you look at the ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." With the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the hearts gain itmi'inan, peace and tranquility. But on a Zahiri level, when we talk about peace on a Zahiri and outward level, you will see Allah subhanahu wa ta'ala describes three bases of peace. Sometimes it's easy to use Urdu terms or Farsi and Arabic. The three dimensions of Zahiri peace is Zaman, Makan, and Makin. Keep that in mind. That will be the theme of our discussion. When we talk about Zaman, we are talking about time. When we are talking about Makan, we are talking about space. When we are talking about Makin, we are talking about the spouse. So time, space, and spouse. These are the three bases of Sukon, peace and tranquility on a Zahiri level that Quran talks about it. For example, when it talks about time, there is an ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala created the night, the darkness of the night, for peace and tranquility for you. You go through a busy and difficult phase during the daytime, earning your livelihood, going through your responsibilities to take care of yourself and your family. But when the night comes, this is the time you have to rest, re-energize yourself for the next day. And that process comes because of the darkness that Allah subhanahu wa ta'ala brings in form of the night. So night becomes a basis of sukoon as far as the zaman is concerned. Then the second basis, the makan. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. Allah subhanahu wa ta'ala describing His blessings, He says, from your houses, Allah subhanahu wa ta'ala has appointed them as sakana, means a place of, gaining peace and tranquility. You don't get peace and tranquility sitting in the office. But when you come home, you get peace and tranquility. And so makan becomes an important element there. And then we come to, and that's why, in Farsi, for example, or even in Arabic, the word for house would be maskan. I think even in Urdu, maskan is used in that meaning. And maskan means the place where you gain sukoon. So even house becomes a means of
Sukun and peace and tranquility. And then we come to Makin, where Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Rum, He says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. That one of the signs of Allah's power and glory is that He has created from yourselves spouses, husbands and wives. Why? Why did He create this relationship of marriage? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, so that you may gain peace and tranquility in that relationship. Salawat padhne ek baar. And so let's look at the second one tonight, the issue of makan. Makin, we'll talk about it more, few nights inshallah, before we come to the issue of even tarbiyat awlad is part of this theme, and even this siblings relationship in the perspective of Qur'an and the Ahle-Bait. When we talk about makan, what is the perspective of Islam when it talks about family life, as far as house is concerned? And that all goes back to the issue of relationship that we have across the generations. If we are alone, things are very easy. But once you grow up, you get married, and you have your own children, now you have a challenge. They are pulled from two different directions. You have your own family, and then you have your own parents. And these are pulls sometimes on the opposite sides. And Allah subhanahu wa ta'ala has not ignored this challenge. In one of the ayat in Surah An-Nisa, He says, ayat number 11, آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. He says, when it comes to your parents on one hand and your own children on the other hand, you don't know who is closer to you. Sometimes you don't know. Do you lean on this side or on that side? He says, Aba and Abna. In Abna, you also add your Azwaj. Means there is a pull when it comes to the generation. And this is where we have to realize that when we talk about the family system, we have to know what is the Islamic perspective about family system, especially, from one generation to another. Normally what we see, and this is what I would like to briefly discuss tonight, two models of family systems that we see. One is known as the joint family system, mostly coming from Asian societies, where the entire extended family lives under the same roof. The grandparents and their married sons and the grandchildren. And normally, and we are not talking about, they are all varieties of, systems. But traditionally in a joint family system, especially in South Asian, culture that we belong to, traditionally what used to happen at least, was that the sons who go and earn will bring their, salaries and give it to the father or the mother. And they will manage the entire, extended family. They will look at the needs of everyone and take care of the family, irrespective of which of the sons is bringing in how much. Or what is the size of, one son's family against the other. And when we look at it, we see that, there are positive things in it. There are negative things in it also. On a positive side, every member of the extended family feels the sense of security. It's not that if times become difficult for one, he's not going to go, down. Because the family is there, he will be taken care of. And there is also this sense of, being together. There is no issue of loneliness. One of the biggest problems we have in the Western society is the issue of loneliness. People don't even have anyone around to talk about their, worries and concerns and anxieties. And it builds in, and that's why you will see, this whole issue of family, counseling and all these things are more prevailing here. Because in those societies, one of the positive things was that you could always talk to your cousin,
your brother, your uncle, your grandparents, they are there. And so it was, that is a positive element as far as the joint family system is concerned. But it has its own negative elements also. Number one, it deprives those who earn more from living a standard of life which they deserve, because everybody is being treated in the same way. There might be a son who earns more and has less, children, compared to another who earns less and has a larger family. Their standard of living would be same. So the one who is earning more is being deprived of his right in a way. It also actually, because of that, it breeds resentment, especially among the women. Jethani, Derani ke jagade, what you hear about it, if you sometimes analyze this in that society, you see it goes back to that issue. And also it sometimes breeds what we call laziness. Some members of the extended family will say, well, I've been taken care of, so what? There is no incentive of really being motivated to go out, move forward. And so these are the negativities that we see, and especially from the Islamic point of view, the issue of hijab becomes a problem. Cousins are not mahram to one another. Sister-in-laws and brother-in-laws are not mahram to one another. And this is where the issues of hijab also is an added, problem as far as the joint family system is concerned. The opposite of that we see in the Western societies is what is known as the nuclear family system, where once the children grow up, they get married, they go on their own. They're separate from the family of their parents. And this detachment basically, of course, there is varying degrees of detachment from the parents. To some extent, it might be acceptable from the Islamic point of view, but the extremes that we see sometimes is not acceptable, where the grown-up children only go to visit their parents on special holidays. This whole business of Father's Day and Mother's Day, but for us, every day is Father's Day, every day is Mother's Day. Just putting that on one day in the calendar and saying, okay, on that day, I have to make sure I go there, does not fulfill the demands of relationship from the Islamic point of view. Even the worst examples that we hear sometimes, that the old parents are there somewhere in this senior home, close to death, and the son would call the funeral services, give his credit card number. He says, I'm busy in my business. When it happens, you take care of everything. That is the extreme, of course, forms that we see. And so when we look at these two issues, on one hand, the joint family system, and the other hand, the nuclear family system, what is the Islamic perspective about it? And this is where we'll have to go to the Qur'an and the Seerah of Muhammad and Ahle Muhammad salawatullah alayhim ajma'een. What does Islam say about it? Does Islam go with the joint family system? Or does it totally agree with nuclear family system? Islam actually has looked at both systems. It has taken the positive elements of both, and it had left alone the negative elements of both. What Islam would say, and this is what I would like to say, that Islam has preferred, I hope the elders don't get it wrong here. Islam has preferred, I'm using the word preferred because this is not an issue of wajib and haram. Islam has preferred what I would call semi-detached family system, or if you want to call it semi-attached family system, whether you're looking at the glass half full or half empty. I'm using these terms from the real estate business. So Islam talks about semi-attached family system.
What do I mean by that? It means that, the families, as far as their households are concerned, as far as their makan are concerned, they are separate. But as far as their hearts are concerned, they are not separate. They can live in separate housings. Whether they are neighbors or far away, it doesn't matter. But they have to maintain the relationship by the value in Islam which is known as Silatul Rahim. What does Silatul Rahim mean? Even in Urdu we use that term. Rahim means the womb. Sila means the link. Silatul Rahim means the relationship that Allah subhanahu wa ta'ala has established among the members of the family because of the common mother. And that is a tie which has to be maintained at all the times. So you can have grown-up children who after marriage move away from the parents. There wouldn't be a problem as long as they have still maintained their relationship, their attachment, and their sila with their parents and the rest of the family. Salawat. Let me just put the three systems in perspective here. The joint family system, where the makan is same, but the hearts are divided. They live under the same roof. But if you look inside, they are not together. In the nuclear family system, the houses are divided, and even the hearts are apart. What Islam is talking about is that you can have separate households, but your heart should be linked and close to one another. Salawat. This issue of Silatul Rahim and its opposite, Qata'ur Rahim, to sever the ties that Allah subhanahu wa ta'ala has established among the relatives. This is an issue which has been mentioned in the Qur'an so many times that it's more than the mention of namaz in the Qur'an. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَمَرَ أَنْ يُوسَى, the command He has given to maintain the ties, or the prohibition where he says where the ties are being broken. So this is actually the foundation of the family life in Islam, that when it comes to the physical space and makan, you can be separate from one another as long as your hearts are there together, your concern is there, and your love for one another is still there. Salawat. And I think this is what we have to understand. MashaAllah, the immigrant generation also now is reaching to the old age. They're grown-up children. They're already married. They have grandchildren now. And this is where we have to realize that we have to look at things from the perspective of Islam. In-laws on both sides have to look at this issue. That, the new family, they need space. They need kind of privacy. They need to establish their own roots. As parents or in-laws become a good baghban, become a good gardener. In summer, what do you do here? You already have two grown-up, mature plants. You don't want to put a new one in the middle. The first thing you do is you look at the distance. Because the mature plants, if they are already that close, and if you plant a new one in between, where the sun is not coming, that new plant is not going to get energy, it will die and wither away. So you need that space in between. So when you are planting a new family in your own garden, look at that space that they required to establish their own roots
to create this bond strongly among themselves. And this is as far as the perspective of the parents on both sides are concerned. And on the other side, of course, the new family has to look at the issues. That in Islam, there is nothing like just moving away and that's it. That relationship, Silatul Rahim, has to be there. The support has to be there. The respect has to be there from the other side also. Salawat. The amazing thing is that sometimes parents, they themselves have gone through the same, struggles. But when their time comes, they forget about it. And this is what that generation has to realize. This is a challenge, and we have to make sure that the new family comes in a way that they are able to establish and strengthen their own relationship. I once heard in a seminar, they used a very good term there. They said there is a difference between interaction and interference. Parents, no problem in interacting. Actually, it's wajib to interact with grown-up children and grandchildren. But you have to realize interaction is two-way street, whereas interference is only one way. Make sure that you are interacting with your children and grandchildren, and it's not just interference. And if we can differentiate one from the other, then things will become much, much easier. One of the ulama once in a gathering was of a marriage probably, giving an example. He was saying, the best, marriage was of Adam and Hawa. They didn't have to deal with their in-laws. And I told him, maybe you have a bad experience. If you had a good experience, you will cherish that relationship with your father-in-law and mother-in-law. So it's not the relationship itself, it is the nature of relationship, whether it is based on mutual respect and love and concern for one another or not. Salawat. So from my perspective, I think Adam and Hawa missed out. But that was the beginning, so there was no chance of them, having in-laws. But let me go to the Qur'an now. You might say, what are you saying all these things? Is there a basis for it? Who says that we should not just all live the extended family under one roof? You have to look at the ayat of Qur'an sometimes and try to, look at the wordings. Allah subhanahu wa ta'ala is Hakim. Not a single word in any ayat has been used just there, just for lafazi, as we call it. No. Every word has a meaning there. In Surah An-Nur, which is a surah which talks about family life, Allah subhanahu wa ta'ala talks about a scenario where He says, certain situations where you can go in and eat without any formal permission. Did you know that Quran talks about it? There's a list of places you can go and eat without asking for permission or any appointment before it. And this is an ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says, لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجْ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجْ حَرَجْ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجْ. Then the ayat goes on, and then at the end He says, وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ. There is no haraj, no blame on you, and ta'kulu, if you eat from these houses. Number one, min buyutikum, from your own houses. Of course, you don't need permission. Aw buyutu abaikum, or from the houses of your fathers. Aw buyutu ummahatikum, or in the houses of your mothers. أو بيوت إخوانكم, or the houses of your brothers. أو بيوت أخواتكم, or the houses of your sisters. أو بيوت أعمامكم, or the houses of your uncles from the parental father's side. أو بيوت عماتكم,
or the houses of the aunts from your father's side, أو بيوت أخوالكم, or the houses of your uncle from the mother's side, mamu, أو بيوت خالاتكم, or the houses of your aunts from the mother's side, أو ما ملكتم مفاتحه, or a house whose keys has been given to you for, safekeeping, أو صديقكم, or the house of your friend. Did you know this ayat? You look at this ayat. What is it saying? It is talking about your house separate from the house of your father or the house of your mother. It is talking about your house separate from the house of your brother or your sister. It is talking about a separate house from yours to your uncles and aunts from all sides. So Qur'an is saying, the beauty of this is that you can have separate houses, but there is no haraj in going and visiting one another, even eating in their home without invitation or information. You can have separate houses, but the silatul rahim should be so strong that you do not hesitate in going there if you feel like it. And they should not feel bad if you come in unannounced, although that's not the American way of doing things. But this is where you say you can have separate houses, but this is the example of silatul rahim that Allah subhanahu wa ta'ala is talking in the Qur'an. Salawat padhne ek baar. And so you see separate houses, but there's no issue of, interaction and going to one another without any kind of, appointment or formality. And it's already been 40 minutes now. Let me conclude in the English part that even when we look at the events of Karbala, it is not something that Imam Hussain alayhi salam did alone. Karbala itself is a symbol of family ties. When Imam Hussain alayhi salam was asked by Walid to pledge bay'at, the refusal or the protest was not done only by an individual Hussein bin Ali. He could have done it, of course. He is Sayyid al-Shabab Ahl-Jannah. He is the grandson of Rasulullah. But the beauty of that refusal and rejection and protest was that Hussein did not do this alone. He was supported by his entire family. And that is where we have to realize the importance of family. You could have separate households, but when it comes to the issues of life, you are all together. To the extent that they live, majority of them left Medina together and sacrificed their life with Imam Hussain alayhi salam in Karbala together. Salawat. इन मजालिस में जो उन्वान हमने सेलेक्ट किया है, इसका ताल्लुक़ निज़ाम ख़ानवादगी से है कि क़ुरआन और सीरत अहले-बैत में हमें क्या तालीमात मिलती हैं इस सिलसिले में। आज सिर्फ़ एक बुनियादी तसव्वुर को हमने आपके सामने पेश किया है कि इस्लाम जहाँ निज़ाम ख़ानवादगी की बात करता है तो उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम का कायल नहीं है, नॉन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को टोटली मानता है, बल्कि इस्लाम तरजीह देता है उस सिस्टम को कि जहाँ मकानात अलग अलग क्यों न हों, लेकिन लोगों के दिल जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। कुरान के सूरह नूर की आयत हमने आपके सामने पेश की है कि जहाँ खुदावंद आलम ने घर वालों के बुयूत को अलग अलग बयान किया है। लेकिन तारीख़ के हवाले से भी अगर आप सीरत बनु हाशिम को देखना चाहें, इस्लाम से पहले भी आपको मिसाल मिलेगी। रसूल इस्लाम की परवरिश किसने की है? यतीमी के दौर में उन्हें सहारा किसने दिया था?
قرآن میں اعلان ہے الم نجد کا یتیمن فآوا، اے رسول کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ دی۔ پناہ خداوند عالم نے دی ہے لیکن خدا کے نہیں دی تھی۔ خدا ضرور ہم پر نعمتوں کو نازل کرتا ہے لیکن ڈائریکٹلی نہیں، وسیلے کا استعمال کرتا ہے۔ رسول کے یتیمی کے دور میں پناہ جو خداوند عالم نے دی ہے، خدا نے ابو طالب کو وسیلہ بنایا ہے۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن میں تو خداوند عالم ابو طالب کو وسیلہ بنا رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اسی وسیلے الہی کو جو ہے کافر کہتے ہیں ابھی تک۔ اور رسول اسی گھر میں بڑے ہوئے، اور جب ان کی شادی ہوئی جناب خدیجہ سے، خدیجہ بھی وسیلہ بنی کہ کیا ہم نے آپ کو عائلا نہیں پایا فاغنا، پھر ہم نے آپ کو بے نیاز بنایا۔ خدا نے تو دولت نہیں بھیج دی تھی ڈائریکٹلی، فیڈرل ایکسپریس کا تو زمانہ بھی نہیں تھا، جو کچھ آیا تھا فرشتے کے ذریعے بھی نہیں آیا ہے، جو کچھ آیا ہے خدیجہ کے ذریعے آیا ہے۔ خدیجہ بھی وسیلہ بنتی ہیں وہاں، اور شادی کے بعد رسول اسلام جو ہے ان کی رہائش جو ہے جناب ابو طالب سے الگ ہو جاتی ہے، وہ جناب خدیجہ کے گھر جا کے مقیم ہو جاتے ہیں، لیکن مکان کے الگ ہونے سے ان میں کوئی فاصلے نہیں پیدا ہوئے۔ ایک مثال ہم دینا چاہیں گے کہ ایک سال مکہ میں قحط آیا، صلۃ الرحمی کے مثال آپ دیکھیں، رسول اسلام پریشان ہو گئے چونکہ جناب ابو طالب کے حالات اس سال جو ہے مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، قحط کی وجہ سے۔ اپنے چچا جناب عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کیوں نہیں چچا کے پاس جائیں، جناب ابو طالب کے پاس، اور ان کے اولاد میں سے ایک ایک بیٹوں کو ہم لے لیتے ہیں، یعنی ان کے نگہداشت کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، تاکہ جو بوجھ ہے جناب ابو طالب پر وہ ذرا ہلکا ہو جائے۔ یہ بھی ایک امداد کا ایک طریقہ تھا۔ جناب عباس جاتے ہیں اور جناب رسول اسلام جاتے ہیں، اور یہ وہی موقع ہے کہ جناب عباس عقیل کو اپنے پناہ میں لے کے آتے ہیں، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو رسول اسلام لے کے آتے ہیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں علی 5 سال کے تھے۔ 5 سال کی عمر سے جو آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ امیر المؤمنین رسول اور خدیجہ کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں، بہرحال ایک بہانہ چاہیے تھا نا۔ بہانہ یہی صلۃ الرحمی کا مظاہرہ بنا ہے کہ چونکہ قحط کی وجہ سے جناب ابو طالب پریشان تھے، رسول اسلام جاتے ہیں، عقیل کو جناب عباس لے آتے ہیں اور علی کو رسول اسلام لے کے آتے ہیں۔ اور یہ وہی جملہ ہے امیر المومنین جو اپنے مشہور خطبے میں، خطبہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں، لقد علمت موضعی من رسول اللہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ، کہ تم ہماری جو قربت ہے رسول سے اس سے تم واقف ہو، اور جو خاص منزلت میری ہے رسول کی نظر میں اس سے بھی تم واقف ہو۔ وضعنی فی ہجرہ، یعنی رسول نے مجھے اپنے گود میں لیا ہے۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب 5 سال کے ہیں۔ وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلَقِّمِينِهِ، یعنی کھانا کھاتے وقت بھی رسول اسلام پہلے لقمے کو چباتے تھے، نرم کرتے تھے، پھر ہمارے دہن میں ڈالتے تھے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اب یہ آپ شاید کہیں کہ یہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی، اسلام جب شروع ہوا ہے پھر کیا ہے؟ پھر آیا مثال ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ آپ مدینہ کے دور کو دیکھ لیں۔ ہجرت کے بعد رسول اسلام نے جو مکانات بنوائے ہیں مسجد کے صحن میں، رسول کا گھر الگ تھا، علی اور فاطمہ کا گھر الگ تھا، مکان دونوں کے الگ الگ تھے۔ رسول کا گھر الگ تھا، فاطمہ اور علی کا گھر الگ تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا۔
لیکن قربت کو آپ دیکھیں، اور یہاں ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قوم کا بچہ حدیث قصہ سے واقف ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ اس میں جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ منزلت اہل بیت، طہارت اہل بیت، عصمت اہل بیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عملی طور پہ آپ مثال دیکھ لیں۔ رسول اسلام سفر سے آ رہے ہیں، اپنے بدن میں کیا فرماتے ہیں؟ انی اجد فی بدنی ضعفا، کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اگر فاطمہ اور علی کہیں اور مقیم تھے اور رسول جو ہے مدینہ سے وہاں گئے تھے تو بلا محالہ بیٹی کے گھر جائیں گے۔ نہیں، رسول اسلام جو ہے واپس مدینہ آ رہے ہیں، اور فاطمہ اور علی جو ہیں کسی اور محلے میں نہیں رہتے تھے، بغل میں ہی گھر تھا۔ اور رسول کا گھر صرف ایک نہیں تھا، ماشاءاللہ کئی گھر تھے۔ ازواج کی کمی نہیں تھی اس وقت۔ اگر بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، آرام کی ضرورت ہے، رسول اپنے گھر جاتے، لیکن نہیں، رسول اپنے گھر نہیں جاتے ہیں۔ اب وہ بہانہ آئے تطہیر کا اپنے جگہ پہ ہے، لیکن ایک سبق بھی ہے کہ گھر ہوتے ہوئے، متعدد گھر ہوتے ہوئے، متعدد ازواج کے ہوتے ہوئے رسول اپنے بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں وہ ہندوانہ تصور آ جاتا ہے کہ بھائی بیٹی کے گھر پانی بھی نہیں پینا چاہیے، خیر ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن یہ کہاوت ہے اور اس کا تحت شعور میں اثر ہوتا ہے۔ وہ اسلامی اقدار نہیں ہے۔ وہ اسلامی اقدار یہ ہے کہ اگر باپ بیٹی کے گھر جانا چاہ رہا ہے تو وہ داماد سے اجازت نہیں لے گا۔ وہ جاتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں انی اجد فی بدنی ضعفا، اور اس کے بعد جو واقعات ہیں آپ کو معلوم، تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو قصہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں وہ سچویشن ہو چکی ہے کہ اب جو ہے کاؤنسلنگ کرتے کرتے کچھ مثالیں ایسی رہتی ہیں کبھی بھول نہیں سکتے۔ ایک میریٹل پرابلم ہمارے سامنے آیا تھا جہاں یہ سچویشن تھی، اور بات یہاں کی نہیں ہو رہی ہے، نیو جرسی کی نہیں ہے، لہٰذا آپ فکر نہ کریں۔ ٹورنٹو میں یہاں کی مثال دیں گے، یہاں کہیں اور کی مثال دیں گے۔ اور وہ سچویشن یہ تھی کہ وہ داماد صاحب جب بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں کو دیکھنے جاتی تھی تو باقاعدہ مائلیج کے حساب کرتے تھے، گیس کا حساب کرتے تھے، اور اتنا کرایہ جو ہے ساس صاحبہ سے وصول کرتے تھے۔ اگر آپ نے حدیث قصہ سنی ہے، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کردار ہے تو آپ صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کے ماننے والے نہیں بن سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اس حدیث قصہ میں بھی آپ جو مثال دیکھتے ہیں کہ گھر الگ الگ ہیں لیکن دل جو ہیں جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اور وہاں پر آپ قربت دیکھیں کہ نواسے آتے ہیں، دیکھا نہیں ہے نانا کو، لیکن جو صلت الرحم کی جو بات ہوتی ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن احساس ہوتا ہے، یا اماں انی اشم عندکی راحیۃ طیبہ، خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے یہ خوشبو جو ہے ہمارے نانا کی ہے۔ یہ مثال ہے قربت کی۔ گھر الگ کیوں نہ ہو لیکن دل جو ہیں ملنے چاہیے، اور یہی معیار اور یہی مثال فیملی لائف کی ہمیں قرآن اور اہل بیت سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ رسول اسلام نے اس صلۃ الرحمی کے اس عنوان کو، البتہ ایمان اور عقیدے کے منزل پر کچھ اور نقطہ نگاہ سے اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ، کہ جہاں رسول اسلام نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، اللہم ہؤلاء
اہل بیتی و خاصتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم. اگر ہمیں اذیت ہو تو انہیں اذیت ہوتی ہے، اگر انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جو ان سے لڑتا ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے. یہ عنوان جو آپ دیکھتے ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہ خاصتی و اہل بیتی، یہ عنوان آپ کو مسلسل تاریخ اہل بیت میں نظر آئے گا. کربلا میں بھی ایک فیملی کی بات ہو رہی ہے. بلکہ ولید نے جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے اور امام گئے ہیں، شام کا وقت تھا، مسجد النبی میں تشریف فرما تھے، جب قاصد آیا ولید کا کہ گورنر نے آپ کو یاد کیا، امام سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے بہت ہی سنگین ہے، اس لیے کہ عام طور سے اس زمانے میں اس ٹائپ کی ملاقات دن کے وقت ہوا کرتی تھی، لیکن یہ مغرب کے بعد بلانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے. لہٰذا امام فوراً ولید کے گھر نہیں جاتے بلکہ اپنے اہل بیت کو یاد کیا، اپنے گھر جاتے ہیں، بنو ہاشم کے جوانوں کو لے کے جاتے ہیں. ایک گھر میں نہیں رہتے تھے لیکن قربت اتنی تھی. البتہ ان کی بھی معرفت کی بات ہے، وہ جانتے ہیں یہ صرف حسین نہیں ہے، یہ امام وقت ہیں. انہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں حفاظت کی خاطر، لیکن حکم یہ تھا کہ ولید کے گھر میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ ہماری آواز بلند ہو. وہاں بھی عنوان دیکھیں، فیملی کی بات ہو رہی ہے. جب امام نے انکار کیا ہے، پہلے امام نے، اور یہ امام کے یونیک پہلو ہے ان کی تاریخ میں، اس پوری تحریک میں کوئی واقعہ آپ کو کربلا کا نہیں ملے گا جہاں مورخین یہ کہہ سکیں کہ امام نے جنگ کے لیے پہل کی ہے. ولید نے بھی جب بیعت کا مطالبہ کیا ہے، امام فوراً یہ کہتے ہیں کہ ولید دیکھو، یہ معاملہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہم جو ہیں یہ سیکریسی میں یہ کرنے والے نہیں ہیں. تمہیں ہم اپنا جواب دیں گے اعلان پبلک کے سامنے، تم مسجد النبی میں اسی سوال کو اٹھانا نیکسٹ ڈے. تو امام نے وہاں بھی حرب کے لیے کوئی مخالفت بھی اس وقت نہیں کی، ٹال دیا تھا نیکسٹ ڈے کے لیے. لیکن وہاں ایک تیسرا ملعون بیٹھا تھا، مروان، جس نے ولید سے کہا کہ اگر آج نہیں ملتے ہیں تو پھر نہیں ملیں گے، یا ان سے بیعت لو یا ان کا سر قلم کرو. اب وہاں ایگریشن جو ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہاں پر حسین جو ہیں خاموش نہیں رہ سکتے. اس وقت امام کہتے ہیں مروان، نہ تجھ میں یہ جرأت ہے نہ ولید میں، اور اگر تم یہ کرو گے تو یہ تم جہنم کی طرف جاؤ گے، یہ گناہ ہے. اور پھر امام نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ معاملات کو کل تک کے لیے چھوڑ دیں. جواب دیتے ہیں، لیکن جواب میں بھی اسی عنوان کو دیکھیں جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اپنا تعارف کس عنوان سے ہے؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے کے فرد ہیں. اپنا تعارف بھی فیملی کے عنوان سے کرتے ہیں. ومعدن الرسالہ، ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے. مختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں ملائکہ آتے جاتے تھے. بنا فتح اللہ و بنا ختم، خداوند عالم نے تمام نعمتوں کو ہم سے شروع کیا ہے اور تمام کمالات کو ہم پر آ کے ختم کیا ہے. اپنے اس تعارف کے بعد پھر فرماتے ہیں وہ یزید جس کے بیعت کا تم مطالبہ کر رہے ہو، رجل فاسق خامل شارب الخمر قاتل النفس المعلنہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں مثلی لا یبائے مثلہ، کہ ہمارے ڈفرنس کو دیکھو، ہمارے بیک گراؤنڈ کو دیکھو، ہمارے خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، ہمارے کردار کو دیکھو، اور اس فرق کی بنیاد پر
ہم کیا بلکہ جو بھی ہماری طرح ہو وہ یزید یا یزید جیسے کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جواب امام نے جو دیا ہے خاموشی کے ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ آواز بلند ہو چکی تھی، اس لیے امام کو احساس ہو چکا تھا خطرے کا۔ آواز باہر جاتی ہے، جوانان بنو ہاشم آتے ہیں اپنی تلوار کو لیے ہوئے، اور حسین کو اپنی تلوار کے اس حصار میں حفاظت میں کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ عزاداران حسین، یہ ہمارا دل کہتا ہے کہ غالباً اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو یاد نہ کیا ہوگا، لیکن یہ منظر اس وقت یاد آیا ہوگا کہ جب عصر عاشور حسین تنہا تھے، جب آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، اس وقت آواز دی تھی کہ اکبر تم کہاں ہو، قاسم تم کہاں ہو، اور محمد کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ عجب نہیں کہ اس وقت وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ میری آواز بلند ہوئی تھی اور تم تلوار لے کے چلے آئے تھے میری حفاظت کے لیے۔ آج حسین کربلا میں تنہا ہے اور آواز لگا رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں۔ عزاداران حسین، امام حسین علیہ السلام اپنے بیت الشرف پہنچتے ہیں، سفر کے تیاری کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں تاریکی شب میں رسول اسلام کے روزے کی آخری الوداعی زیارت کے لیے اپنے کو رسول کے اس قبر پہ گرا دیتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ تقریباً ایک عالم افاقہ، بلکہ اس وقت جو ہے امام نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام آئے ہیں اور فرما رہے ہیں یا حسین اخرج، اے حسین جس مقصد کے لیے جانا ہے آگے بڑھو۔ اس وقت امام حسین نے کہا کہ اے نانا، امت والوں نے اتنا ظلم کیا ہے، اس قبر میں مجھے لے لیں اپنے ساتھ۔ اس وقت رسول نے کہا تھا اے حسین، خداوند عالم نے ایک مخصوص منزلت آپ کے لیے جنت میں قرار دی ہے، لیکن اس کی شرط شہادت ہے۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، بھائی کے لحد سے رخصت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک صلۃ الرحمی کا ایک مظاہرہ تھا۔ آخر میں اس قبر کے پاس آتے ہیں جو فاطمہ کی قبر تھی۔ کس طرح سے حسین الوداع ہوئے تاریخ نے نہیں لکھا ہے، لیکن عجب نہیں کہ آواز آئی ہو بیٹا تم مدینہ تنہا نہیں چھوڑ رہے ہو، بلکہ امام آخر میں پھر اپنے بیت الشرف آتے ہیں۔ سامان سب تیار ہو چکا تھا، محملوں کو لایا گیا، بیبیاں یکی بعد دیگرے سوار ہوئی۔ عزاداران حسین، جناب ام فروہ آئی، قاسم نے سہارا دیا، جناب رباب آتی ہیں، علی اکبر نے آ کے سہارا دیا، جناب زینب آئی تو عباس آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً ان بیبیوں نے اس منظر کو اسیری کے وقت یاد کیا ہوگا کہ جب زینب نے ہر بیوی کو سوار کرنے کے بعد جب دیکھتی ہیں اب کوئی نہیں، عجب نہیں کہ فرات کی طرف آواز دی ہوگی عباس مدینہ میں تم سہارا دینے کے لیے تھے، آج زینب کربلا میں تنہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ فاطمہ حسین۔